باپ بالآخر کہہ دیتا ہے بیٹا میرے پاس بیٹھا کرنا، میری باتیں سنا کرنا، میرے پاس بیٹھا کرنا، کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے۔ حضور بھی بالکل یہی جملے فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کیا کچھ نہیں لے کے آیا رب سے تمہارے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سارا کچھ تو لے کے آ گیا ہوں۔ آخری جملہ اور حتمی جملہ بول رہا ہوں، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا ہے، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا، کیونکہ مثال جو بیٹے کی دی باپ کی دی، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا ہے ابا صرف تیری بات ہی سنوں، ابا صرف تیرے پاس ہی بیٹھوں، ابا کسی اور کی بات نہ سنوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھا کر، لیکن سن جس کے بارے میں بتاؤں، اس لیے کہ یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون، تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں، تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے راہبر کون ہے، تجھے نہیں پتا، میں تجھے بتاؤں گا، تو اسے چچا کہہ سکتا ہے، تو اسے ماموں کہہ سکتا ہے۔ قاضی اگر جملہ نہ دے کے جائے اور دلیل کے ساتھ نہ کے دے کے جائے، میں پورے اس پنڈال کا مجرم ہوں، اور میرے لفظ اگر حقیقت پہ مبنی نہ ہو، میں آپ کا مجرم ہوں۔ بند کمرے میں بیٹھ کر کسی جیلمی پلمبر کی طرح بات کرنے کا عادی نہیں، پنڈال میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، ہزاروں کے اجتماع میں بات کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ بھرے مجمع میں کو کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے یا رسول اللہ آپ وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں؟ آقا فرماتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان۔ یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس کے بارے میں بتاؤں، میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ نعرہ تکبیر، طعنت ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، شہنشاہ خطابت قاضی مطیع اللہ سعیدی، نعرہ تکبیر۔ جیلم دی گٹھ چ بہ کے ڈاکٹر کرنا سوکھا ہے، پنڈال چ گل کرنی اوکھی ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور فرماتے ہیں میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان۔ کیوں؟ مان آلے واصحابی، یاد رکھنا حوض کوثر پہ ان کا استقبال کروں گا جو میرے بھی ہوں گے صحابہ کے بھی ہوں گے۔ ربیع الاول کا پیغام ہے، کسی فتنہ پرور کے ہتھے پہ مت چڑھیے۔ مجھے جلدی آپ سے زیادہ ہے، لیکن کیا کروں بات پہ بات آ رہی ہے، بات پہ بات آتی چلی جا رہی ہے۔ جب اس طرح کی بات ہو نا تو کئی فتنے پھیلانے والے، فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، وہ کہتے دیکھا صحابہ کی بات کی آل بیت کی نہیں کی۔ توجہ سے جملہ سننا، توجہ سے جملہ، صحابہ آل بیت۔ اب دیکھیے اصحاب رسول لفظ نے بتایا کہ نسبت حضور سے ہے، سارے نہ بولیں۔ اصحاب رسول لفظ بتا رہا ہے نسبت حضور سے، ازواج رسول، آل رسول، ہائے ہائے ہائے، ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ نسبتیں کس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ہیں۔ توجہ سے سننا، توجہ سے سننا۔ مجھے کوئی بندہ کہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تذکرہ قرآن سے سنا، میں نہیں سنا سکتا۔ مجھے کوئی بندہ کہے علامہ اقبال کا تذکرہ حدیث سے سنا، میں نہیں سنا سکتا۔ قرآن وچ تذکرہ نہیں ہے قائد اعظم محمد علی جناح دا۔ وہ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، منو بھی دسو، منو کوئی کہے بندہ سلطان ٹیپو دا تذکرہ حدیث چو سنا، میں نہیں سنا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دا تذکرہ قرآن چو سنا،
میں نہیں سنا سکتا. ان کا تذکرہ کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی. ان کا تذکرہ کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی. لیکن کوئی عمر کا تذکرہ مجھ سے پوچھے تو مجھے قرآن سے دیکھنا پڑے گا. جن کا تذکرہ قرآن میں ہو میں انہیں تاریخ میں کیوں ڈھونڈوں؟ جن کا تذکرہ حضور کے فرمان میں ہو میں انہیں تاریخ سے کیوں لوں؟ تاریخ ہے. پھر کتے بلا لینا منو جان دے. تاریخ ہے، لاریب قرآن ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم تو پھر تاریخ. آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے ہر بات آخری. چلو میرے لفظوں دا مل پاؤ گے انشاءاللہ. تسی ایک صرف بات، ایک مثال عرض کر کے جا رہا ہوں. قوم کو بتایا بڑی جنگیں. یہ جو حیدرآباد میں 2 دن پہلے واقعہ ہوا، ملعون جس نے کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی ہوئی. میں کہنا تو یہ چاہوں گا کہ صدر مملکت آپ نے دستخط کیے ہوئے ہوتے تو یہ آج واقعہ نہ ہوتا. کسی کتے کو یہ آج جرت نہ ہوتی عمر کو بھونکنے کی. آپ نے اسے معمولی سمجھا. اچھا یہ کیوں واقعہ ہوا؟ میرا نقطہ نظر ذرا مختلف ہوتا ہے بات کہنے کا. اس لیے کہ فتنہ پروروں نے قوم کو بتا رکھا ہے کہ ان میں جنگیں تھیں، اسی وجہ سے نوجوان کے جذبات ابھرے نا. اب سنیے گا، حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ میں حسین کو پہلے سلام کروں. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور مجھے دکھ ان پہ ہو رہا ہے جن چہروں کو میں اپنا سمجھتا ہوں اور وہ چپ بیٹھے ہیں. اب پھر میری سمجھدانی میں فرق ہوگا شاید کہ میں نے ان چہروں کو اپنا سمجھ لیا. حضرت عمر پہل کرتے تھے حضرت حسین کو سلام کرنے میں. اس قدر پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ کبھی میں بھی پہل کروں. حضرت عمر کبھی بھی مجھے پہل نہیں کرنے دیتے، ہر دفعہ خود پہل کرتے ہیں، کبھی تو میں بھی پہل کروں حضرت حسین کو سلام کرنے میں. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے جناب عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین جلدی سے ستون کے پیچھے چھپ گئے. کس کے پیچھے چھپ گئے؟ ستون کے پیچھے. ستون جانتے ہیں نا میں کیا معنی کروں اس کا؟ پلر کے پیچھے چھپ گئے، ستون کی تھم کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا اور میں سلام کروں گا، آج پہل میں کروں گا. لیکن جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے ابھی حسین باہر نہیں نکلے، عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین توجہ، حضرت حسین حضرت حسین جلدی سے باہر آئے ستون کی اوٹ سے. وعلیکم السلام، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ مظفر گڑھ والو، اس جملے کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا جو حضرت عمر بولے. حضرت عمر فرماتے ہیں حسین یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تو ستون کے پیچھے ہے؟ تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین. آپ نے قوم کو نفرتیں سکھائی ہیں اس لیے گستاخیوں کے واقعات ہوتے ہیں. قوم کو حقیقت بتائیے، اپنی روٹی کی فکر کہیں اور سے کر لیجئے. کچھ جملے میرے تو کل سمجھ آنے میں میں کی کہتے تھے. روٹی کی فکر کہیں اور سے کر لیجئے. فسادات اور من گڑت باتیں سنا کر اپنی روٹی کا جو انتظام کر رکھا ہے، ڈرو قبر سے، ڈرو حشر سے. صحابہ اور آل بیت کی متعلق تو قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم.
میں کسی تاریخ کو نہیں مانتا جو قرآن کے مقابلے میں آئے، اس لیے کہ صحابہ بھی میرا ایمان ہے، آل بیت بھی میرا ایمان ہے۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ حسین لڑدا سمر دے نالے، حسین لڑدا سمر دے نالے، میں منیا حسین لڑدا سمر دے نالے، تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے۔ حسین لڑدا سمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ لیکن تشنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاک۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا۔ آپ اپنی اپنی جگہ پہ